بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 87 کا آغاز ہوا تھا۔ یہ حدیث پہلے بھی کتاب الایمان میں گزر چکی ہے، اور ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعض اوقات ایک ایک حدیث کو اپنی اس بخاری شریف میں 4 5 6 مقام پر لے کر آتے ہیں، اور ہوتا ایسا ہے کہ ایک حدیث میں مثلا وضو کا تذکرہ ہے تو اسے کتاب الوضو میں بھی لے آئیں گے، پھر اس میں نماز کا ذکر ہے تو کتاب الصلاۃ میں بھی لے آئیں گے، اگر اس میں تھوڑا بہت روزے کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کو کتاب الصوم میں بھی ذکر کر دیں گے، اگر اس میں حج کا ذکر ہے تو اسے اسی حدیث کو کتاب الحج میں بھی لکھ دیں گے۔ اس طرح ایک ہی حدیث کی کئی جگہ تکرار نظر آتی ہے۔ یہ بھی حدیث بھی ایسی ہے کہ پہلے ہو چکی ہے لیکن یہاں پہ دوبارہ ذکر کیا، تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا، عرض کی تھی کہ ہم بس تھوڑا سا اس کو پڑھیں گے اور زیادہ تفصیلی تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ پہلے اس پہ تبصرہ ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمہ کیا کرتا تھا، یعنی مترجم تھا، جو دوسری زبانوں والے تھے ان کی زبانوں کو عربک میں بدل کر حضرت ابن عباس کو پیش کرتا، پھر آپ کی عربی زبان کو دوسری زبانوں میں کنورٹ کر کے لوگوں کو بتایا کرتا تھا، ٹرانسلیٹر تھے آپ۔ انہوں نے بیان کیا کہ عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کون سا وفد ہے؟ انہوں نے کہا ربیعہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس قوم کو خوش آمدید ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نہ شرمندہ ہوئے ہیں نہ نادم ہیں، یعنی اگر ایمان لانے کے لیے نہ آتے اور اپنے کفر پر ڈٹے رہتے تو پھر ہو سکتا تھا کہ جنگ ہوتی اور کبھی یہ قیدی بنا لیے جاتے، غلام بنا لیے جاتے، تو نہ شرمندگی ہوئی نہ ندامت، یہ ایمان لے کر آ گئے، یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس دور دراز کی مسافت سے آئے ہیں اور ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مدر کا یہ والا قبیلہ ہے، اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ ہمیں کوئی ایسا جامع حکم بتائیے کہ جس کی ہم اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگوں کو خبر دیں اور اس کی وجہ سے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 4 کاموں کا حکم دیا اور 4 کاموں سے منع فرمایا۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اللہ تعالی وحدہ پر ایمان لائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالی وحدہ پر ایمان لانے کی کیا تعریف ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر فرمایا اور تم مال غنیمت کا 5واں حصہ ادا کرو، یعنی جو اسلام کے لیے تم لڑو گے اس میں جو لڑنے کے بعد کفار سے مال حاصل ہوگا وہ مال غنیمت ہے، اس کا 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دینا ہوگا۔ اور ارشاد فرمایا کہ اور آپ نے ان کو اب یہ جو برتن ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو شراب پینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں میں کسی بھی قسم کے مشروب کو پینے کو منع کر دیا۔ وہ کون کون سے تھے؟ تو آپ نے ان کو کھوکھلے کدو، سبز گھڑوں اور تارکول ملے ہوئے برتنوں میں عام شربت پینے سے بھی منع فرما دیا۔ تو اس پر ہمارا تبصرہ ہو چکا ہے اور ہم نے طویل اس پہ کلام حدیث پہ کر لیا تھا اس کے مقام پر، لہٰذا اب اگلی حدیث پر چلتے ہیں۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے، یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا علم ہے کہ جو فرائض پر مشتمل ہو، ضروری علم ہے جس کو نہیں سیکھیں گے تو لوگ گناہگار ہوں گے، ہمیں حاصل ہو گیا اور ہم اسے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور پھر ہم نے نہیں پہنچایا تو یاد رکھیں گناہگار ہوں گے۔ یعنی فرض ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی علم سیکھ لیتے ہیں جو ضروری علم ہوتا ہے، تو ہمارے اطراف میں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس علم کے حامل نہ ہوں، انہیں وہ علم حاصل نہ ہو اور وہ سیکھنا بھی چاہتے ہوں، یہ نہیں کہ ہمیں یقین ہوگا سکھائیں گے تو مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، رد کر دیں گے، انکار کر دیں گے، پھر تو ٹھیک ہے خاموش رہیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ سیکھنے چاہتے ہیں، ہم چاہیں تو ان کو سکھا سکتے ہیں اور پھر ہم ان فرض علوم کو ان سے روک لیں گے، تو اس کو کتمان علم کہتے ہیں۔ کتمان مانے چھپانا، تو کتمان علم کا مطلب ان سے علم کو چھپانا، تو یاد رکھیں کہ پھر ہم شدید گناہگار ہوں گے۔ فرض ہے کہ اس صورت میں ان تک علم کو پہنچایا جائے۔
آگے جو ایک باب قائم کیا ہے وہ ہے باب الرحلتی فی المسألۃ النازلۃ و تعلیم اہلہ، کسی پیش آنے والے مسئلے کا حل معلوم کرنے کے لیے سفر کرنا اور اپنے گھر والوں کو تعلیم دینا۔ اس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آئے کہ حضرت عمرو بن سعید بن ابی حسین کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن ابو ملیکہ نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے روایت کی تھی حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ دنیا کی سلطانی روایت یہ تھی حضرت عقبہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو ایہاب بن عزیز کی بیٹی سے شادی کی، پھر ان کے پاس ایک عورت نے آ کر کہا کہ بے شک میں نے عقبہ کو اور اس کی بیوی کو دودھ پلایا ہے۔ شادی ہو گئی، ایک عورت نے آ کر کہا کہ میں نے تو تم دونوں کو دلہا دلہن کو اپنا دودھ پلایا تھا۔ حضرت عقبہ نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تم نے مجھے دودھ پلایا ہے، اور نہ تم نے پہلے مجھے اس کی خبر دی تھی۔ تو حضرت عقبہ ڈاؤٹ فل ہو گیا کہ بھئی پہلے تم نے مجھے نہیں معلوم کہ تم نے واقعی مجھے دودھ پلایا، ایسی کوئی بات بچپن سے لے کے ابھی تک مجھے معلوم نہیں ہوئی، اور نہ تم نے نکاح سے پہلے مجھے اس کی خبر دی۔ لیکن اب آپ گھبرا گئے کہ اگر واقعی اس کا دودھ ہم دونوں نے پیا ہوگا تو یہ ہماری رضائی ماں بن گئی، اور رضائی ماں بن گئی تو ہم آپس میں بہن بھائی ہو گئے، تو پھر نکاح کیسے؟ چنانچہ پھر وہ سوار ہو کر مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ سے اس سے متعلق سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس نکاح کو کیسے برقرار رکھ سکتے ہو، حالانکہ اس کے متعلق تمہیں یہ کہا گیا ہے۔ پھر حضرت عقبہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے اور اس نے پھر کسی اور شخص سے نکاح کر لیا۔ تو یہ روایت بڑی بہترین روایت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس میں جو حکم بیان ہوا پہلے یہ بات سمجھنا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رداعت کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے سگے بھائی بہنوں کا نکاح حرام ہے، اسی طرح رداعی بھائی بہنوں کا نکاح بھی حرام ہوتا ہے۔ ردائی مانے لفظ پہلے دیکھنے رے ضاد الف عین اور یا، رداعی بھائی بہن۔ ردائی بھائی بہن انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے مدت رداعت میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو، یعنی دونوں حقیقی بھائی بہن نہ ہو اور مدت رداعت میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہو۔ مدت رداعت کتنی ہوتی ہے؟ یہ ہے 2.5 سال۔ 2.5 سال کے اندر یعنی جب بچوں کی عمر 2.5 سال سے کم ہو، 2.5 سال تک بھی ہو بالفرض، اگر ان دونوں بچوں نے لڑکا لڑکی نے ایک ہی عورت کا دودھ پی لیا تو گویا کہ مدت رداعت میں دودھ پیا، اور جو مدت رداعت میں ایک ہی عورت کا دودھ پی لے تو وہ ان کی رضاعی والدہ بن گئی اور یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہو گئے۔ تو یہ یاد رکھیں، ویسے اصول یہی ہے کہ 2 سال تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلائے گی، 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہوتا ہے، عورت دودھ نہیں پلا سکتی ہے۔ تو 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے، لیکن یہ جو رضاعت کی مدت ہے یہ 2.5 سال ہے۔ گویا کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا منع تو تھا، لیکن اگر کوئی عورت پلا دیتی ہے اور لڑکا لڑکی کو اس نے دودھ پلا دیا، چاہے ایک ساتھ چاہے وقفے سے پلایا ہو، ایک کو ایک دفعہ پلایا پھر دوسرے کو 3 مہینے بعد پلایا، اس کا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ایک ساتھ پلایا، لیکن 2.5 سال کے اندر پلا دیا تو رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ اس میں الگ الگ دلائل ہیں کہ دودھ پلانے کی مدت اصل میں 2 سال اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا حولین کاملین کے لفظ کے ساتھ کہ 2 کامل سال تک آپ دودھ پلا سکتے ہیں، لیکن ایک اور جگہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا، کہ اس بچے کو دودھ پلانا اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 36 ماہ میں ہے، 30 ماہ میں ہے، 30 شہرًا 30 ماہ، اور 30 ماہ کے بنتے ہیں تقریباً 2.5 سال، کیونکہ 24 ماہ کے آپ لے لیں 2 سال، 12 ماہ کا 1 سال، پھر 12 کا دوسرا سال، اور پھر 6 ماہ اور لیں تو 24 اور 6 30، اس طرح 2.5 سال بنتے ہیں۔ تو ہماری دودھ پلانے کی مدت تو نص صریح میں آ گئی کہ جی 2 سال حولین کاملین، اللہ نے فرمایا کہ 2 سال کے اندر دودھ پلا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ لیکن جب فرمایا حملہ و فصالہ کہ اس بچے کا دودھ چھڑانا، اس بچے کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا
30 ماہ میں ہے تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ 30 ماہ دودھ پلانے کے چھڑانے کے لیے بھی ہیں اور اس 30 ماہ کی مدت کو حمل کے لیے بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میں یوں کہوں کہ مجھ پر زید اور بکر کے 1000 ہیں، مجھ پر زید اور بکر کے 1000 ہیں، یعنی 1000 روپے مجھ پہ زید اور بکر کے 1000 روپے قرضہ ہے۔ تو جب میں نے 1000 بولا اور 2 اشخاص کا ذکر کیا تو کیا مطلب ہوگا؟ زید کی بھی 1000 ہیں اور بکر کے بھی 1000 ہیں۔ اس لیے یہاں پر بھی ایسا ہی مسئلہ ہوا کہ اللہ تعالی نے فرمایا 2 چیزوں کا ذکر کیا، پہلے حمل کا پھر فصال، حمل کی مدت اور فصال 30 شہرا، تو 30 ماہ ان دونوں کے لیے ہوں گے۔ اب بالاتفاق حمل کے لیے تو 30 ماہ کی مدت نہیں ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے، تو اس کو تو ہم 6 ماہ پر لے آئیں گے، 6 ماہ اس کے نکل گئے اور باقی رہ گئے 2 سال، تو یعنی 24 ماہ وہ حمل گویا کہ فصال کے لیے دودھ چھڑانے کے لیے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح کی جو مثال میں نے آپ کو دی، وہ فرماتے ہیں جب 2 چیزوں کا ذکر کیا جائے اور ان دونوں کے لیے بات آگے ایک ہی بیان کی جائے تو وہ بات مکمل طور پہ دونوں کی طرف منسوب ہوگی۔ مثلا میں نے کہا مجھ پر زید اور بکر کے 1000 ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ زید کے بھی 1000 ہیں اور بکر کے بھی 1000 ہیں۔ اسی لیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا کہ دودھ حمل کی مدت بھی بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ 30 ماہ ہونی چاہیے اور دودھ چھڑانے کی مدت بھی 30 ماہ ہونی چاہیے، یہ امام اعظم کا قول بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو لہٰذا دودھ یہ حمل والا معاملہ ہے، اس میں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ گئی کہ 6 ماہ کم از کم حمل کی مدت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ تو 30 ماہ اس کے لیے ثابت نہیں ہوں گے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ باقی رہا دودھ چھڑانا، تو اس میں امام اعظم یہی فرماتے ہیں کہ جی دودھ چھڑانے کی مدت 30 ماہ بیان کی گئی ہے، تو 2.5 سال تک عورت دودھ پلا سکتی ہے، جبکہ آپ کے شاگرد صاحبین یعنی امام محمد، امام ابو یوسف، وہ حولین کاملین والی آیت سے فیصلہ کرتے ہیں کہ 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، کامل 2 سال تک، اس کے بعد نہیں، کیونکہ ایک لمٹ اللہ نے قائم کر دی ہے۔ اب یہ دونوں آیات آ گئیں، ایک میں حولین کاملین جس سے صاحبین استدلال کر رہے ہیں کہ 2 سال تک دودھ پلانا ہے، دوسری طرف امام اعظم ہے جو فرما رہے ہیں 30 شہرن والی آیت لے کر کہ 30 ماہ تک عورت دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اب بعد والے علماء جو ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر امام اعظم اور شاگردوں میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر وہ ایسا قول لیتے ہیں کہ جو ان کے نزدیک بہترین قول ہوتا ہے اور پھر وہ عوام میں اس کو عام کرتے ہیں۔ جو علماء یہ کام کرتے ہیں کہ اوپر والے علماء کے مختلفی مسئلے، اختلافی مسائل میں سے قوی قول کو لے کر لوگوں تک پہنچائیں، انہیں اصحاب ترجیح کہتے ہیں، یعنی ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دینے والے اصحاب ترجیح۔ انہوں نے ان دونوں اقوال کو ملا کر یہ فیصلہ کیا کہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو 2 سال تک پلائے گی، اس کے بعد 1 قطرہ بھی نہیں پلا سکتی، لیکن اگر کوئی عورت 2.5 سال کے اندر اندر بچے کو دودھ پلائے گی تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ امام اعظم کے قول کے مطابق 30 ماہ تک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے، تو اسے بھی نظر انداز نہ کیا جائے اور صاحبین کے قول کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ نتیجہ نکلا کہ دونوں اقوال کو ملا کے ہم یوں کہیں گے کہ دودھ پلانے کی کم از کم مدت 2 سال، زیادہ مدت 2 سال ہے، لیکن اگر کوئی عورت 30 ماہ کے اندر یعنی 2.5 سال کے اندر اندر بھی بچے کو دودھ پلا دے گی تو چونکہ امام اعظم کا قول موجود ہے، اس کی رعایت کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ رضاعت ثابت ہو گئی۔ تو لہذا 2.5 سال کی مدت میں اندر اگر کسی عورت نے یہ ثابت کر دی، کہتی ہے کہ یا ثابت ہو جاتا ہے کہ عورت نے 2 بچوں کو، لڑکا لڑکی کو یا 2 لڑکوں کو دودھ پلایا ہے جو الگ الگ ماؤں سے ہیں، تو بہرحال یہ آپس میں دونوں بھائی بن جائیں گے، لڑکا لڑکی ہے تو بھائی بہن بن جائیں گے اور ان کا آپس میں رشتہ منع ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ تو یہ ہوا جو تفصیل سے عرض کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ فقہ حنفی میں اللہ تبارک و تعالی نے گواہی کا نصاب جو عموماً بیان کیا ہے وہ 1 مرد 2 مرد ہیں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہیں، یہ ہمارا قرآن سے گواہی کا نصاب ہے۔ لہذا احناف یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت آ کے خبر دیتی ہے کہ میں نے بچوں کو دودھ پلایا ہے تو ہم اس پر کہیں گے کہ ایک عورت کا قول معتبر نہیں ہے، بلکہ اسے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ کے طور پہ پیش کرنا ہوگا۔ جب وہ گواہی دیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ دودھ پلانا ثابت ہے اور یہ رضائی بھائی بہن بن گئے،
ورنہ ایک عورت کی گواہی اس باب میں معتبر نہیں ہے۔ ابھی ہم اس حدیث پر نہیں آ رہے جو بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، میں پہلے فقہ حنفی آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم قرآن پاک کی نص قطعی کو نہیں چھوڑ سکتے جس میں نصاب بیان کیا ہے کہ 2 مرد گواہ ہوں گے یا 1 مرد اور 2 عورتیں۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم قرآن کے نصاب کو نہ چھوڑیں، ورنہ عورتوں کو آپ کو پتہ ہے کہ کس قدر خطرناک ہوتی ہیں یہ مسائل پیدا کرنے کے سلسلے میں، اور آج کے دور میں خاص طور پر جب بات بات پہ انسان جھوٹ بولتا ہے اور خاندان کو تباہ کرنے کے لیے جادو ٹونے کروا رہا ہے، اگر یہ نصاب کا معاملہ احناف نہ رکھیں تو کوئی بھی عورت کھڑی ہو کر یہ کہہ سکتی ہے خاندان میں کہ لڑکا لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ نہیں چاہتی کہ شادی ہو جائے، اب وہ دعویٰ کر دے کہ جی میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا بچپن میں، اور وہ ہو بھی ایسی قریبی خالہ ہے یا پھپھی ہے مثال کے طور پر، گھر والی ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ تو وہ بڑے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اگر اس کے قول کو مانیں گے تو پھر پوری جو تیاریاں ہیں، یہ جو نکاح بعض اوقات تو ہو کر نکاح ہو جاتا ہے تب آ کے خبر دیتی ہیں عورتیں کہ ہم نے ان کو دودھ پلا دیتا ہے، نکاح توڑواؤ۔ تو اس لیے فقہ حنفی کے روشنی میں قرآن کی آیات جس میں گواہی کا نصاب بیان کیا گیا اسی کو بنیاد بنایا جائے گا، اور اگر کوئی عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں نے لڑکا لڑکی کو دودھ پلایا، اس وقت تک یہ دعویٰ ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس پر 2 مردوں کو بطور گواہ پیش نہ کر دے یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو۔ یہ پوری تفصیل ہے جو ہم نے آپ کی خدمت میں فقہ حنفی کی روشنی میں عرض کی۔ اب آئیے اس حدیث کے اوپر کہ ایک عورت نے آ کر خبر دی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اگر تو یہ مسئلہ صحابہ کرام میں معروف ہوتا کہ یہ دودھ پلانے کے سلسلے میں ایک عورت کی گواہی بھی معتبر ہے تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کی بارگاہ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہیں پر عورت کے قول قبول کر کے کہتے چلو ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے ذہن میں وہی گواہی کے نصاب والا معاملہ آیا تو آپ نے بہتر چاہا، تو گویا کہ آپ کے سامنے 2 معاملات آ گئے۔ فتویٰ تو یہ کہہ رہا تھا کہ عورت کا قول نہ مانا جائے کیونکہ قرآن کے اندر گواہی کا نصاب ہے 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، اور یہ ایک عورت گواہی کے نصاب پر پوری نہیں اتر رہی ہے۔ لیکن تقویٰ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر بالفرض یہ سچ کہہ رہی ہے تو بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا، لہذا اسی لیے وہ جب تذبذب کے عالم میں آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس مسئلے کو مطلب اس انداز سے ہی لو کہ بعد میں آگے چل کر تمہیں لوگ تانے نہ دے سکیں، تمہارے خلاف بات نہ کر سکیں، یا تمہارا اپنا ضمیر عدم اطمینان کا شکار نہ رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگر سرکاریں فرماتے کہ نہیں ٹھیک ہے تم رہو تو بعد میں کوئی کہتا کہ دیکھو جی عورت نے گواہی دی تھی پھر بھی نہیں مانی اور یہ شاید بھائی بہن ہیں، شبہ پیدا ہوتا، لوگ تانا زنی کرتے، اور خود حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں وساوس پیدا ہوتے رہتے۔ اس لیے سرکار نے گویا کہ مشورتاً یہ بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا تم کیسے اس کو نکاح میں برقرار رکھو گے، حالانکہ اس سے متعلق ایک عورت نے یہ کہا ہے، یعنی تمہارے دل میں تذبذب پیدا ہوتا رہے گا۔ اور یہ ہم تعویل اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قرآنی گواہی کے نصاب سے ٹکرا رہی ہے حدیث، اگر ایسا نہ ہوتا ہم کبھی بھی یہ تعویل نہ کرتے۔ لہٰذا حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے الگ ہو گئے اور اس نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔ اس پر ابھی اور کلام کرنا ہے تاکہ یہ مسئلہ اور نکھر کر واضح طور پہ سامنے آئے، لیکن آج نہیں، نیکسٹ پروگرام میں آپ ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔